بسم اللہ۔ حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ایک ممتاز جرنیل۔ حبیب بن مسلمہ کم سنی کے باوجود، یعنی کم عمر ہونے کے باوجود، ایک میدان قتال سے یعنی میدان جنگ سے دوسرے میدان جنگ کی طرف منتقل ہوتے رہتے، کبھی فاتح کی حیثیت سے اور کبھی امداد کے لیے۔ آپ نے جتنے معرکوں میں حصہ لیا، فتح و نصرت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجاہد کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کم سن تھے، یعنی کم عمر تھے۔ آپ نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے شرکت فرمائی۔ اسی غزوے سے آپ نے جہاد کا آغاز فرمایا۔ اس وقت آپ تقریباً 20 سال کے تھے۔ جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مضبوط اور طاقتور پایا تو ان کا عملی طور سے تجربہ کرنا چاہا کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ پر مال کے خزانوں اور اسلحوں کے ذخائر کی ذمہ داری پیش کی۔ آپ نے مال سے اعراض کرتے ہوئے اسلحوں کے ذخائر کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ ظاہر ہے کہ مال پر اسلحے کو یعنی ہتھیار کو ترجیح دینا اس جرنیل کے خصائص میں خصوصیات میں سے ہے جس کے اندر سپاہ گری کی محبت پیوست ہو چکی ہو۔ یرموک کی فیصلہ کن جنگ میں آپ نے کردوس کی قیادت کا منصب سنبھالا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 24 سال تھی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قیادت کے آثار کم عمری میں ہی آپ پر نمایاں تھے، جبکہ آپ کا شباب ابھی دور تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو الجزیرہ کا حاکم اور سپہ سالار مقرر فرمایا۔ حالانکہ یہ آسان نہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ہر کسی کو اس طرح کا اعلیٰ منصب عطا فرمائے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو قائد کے اندر معین صفات مطلوب ہوتی تھی جن کا آپ برابر اہتمام فرماتے تھے، جو لوگوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ آخر میں عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کا حاکم مقرر فرمایا۔ یہ علاقہ انتہائی وسیع ہے اور اس علاقے کے باشندوں کی طبیعت کی شدت اور مسلمانوں کے بنیادی مراکز سے دوری کے اعتبار سے قیادت کا یہ منصب انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی آپ نے قیادت اور ادارت کی ذمہ داری سنبھالی رکھی۔ آپ بڑے بہادر، جری اور قدم اٹھانے والے تھے۔ موریان سے قتال کے لیے آپ 6000 کی فوج لے کر آگے بڑھے، جبکہ دشمن کی تعداد 70,000 تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر دشمن نے صبر سے کام لیا اور تم بھی صبر سے کام لے کر مقابلے میں ڈٹے رہے تو ان کے مقابلے میں تم اللہ سے قریب ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اور اگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور تم نے گھبرا کر صبر کا دامن چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر رات کے وقت دشمن پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس رات کے چاند کو ہم سے مؤخر کر دے اور بارش کو روک لے اور میرے ساتھیوں کے خون کو محفوظ کر دے اور ان کو شہیدوں میں لکھ لے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہاں فتح و نصرت کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان کے ساتھ دشمن پر اچانک رات کا حملہ تھا، جس کی وجہ سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے یعنی کم ہو گئے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شجاعت اور پیش قدمی میں آپ اپنی فوج کے لیے زندہ آئیڈیل تھے۔ آپ آگے سے اپنی فوج کی قیادت فرماتے، ان سے کہتے میرے پیچھے آؤ۔ آپ سلامتی اور عافیت کو ترجیح دیتے ہوئے پچھلی صفوں میں نہیں رہتے تھے۔ جس وقت آپ نے موریان پر راتوں رات حملہ کا عزم فرمایا اور اس کا ذکر بیوی کے کانوں میں پڑا تو اس نے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ فرمایا موریان کا شامیانہ یا جنت، موریان کا شامیانہ یا جنت۔ آپ نے راتوں رات دشمن پر حملہ کر دیا اور راستے میں جو ملے ان کو قتل کرتے گئے، اور جب شامیانہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی وہاں آپ سے پہلے پہنچی ہوئی ہے۔ تنہا آپ ہی اپنی فوج کے لیے نمونہ شجاعت نہ تھے جس نے اپنے جوہر شجاعت سے ان کے لیے بہترین مثال قائم کی ہو، بلکہ آپ کی بیوی بھی بہادر تھی۔ فدائیت اور قربانی میں بڑے بڑے سورما ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے تھے۔ آپ اپنے فوجیوں سے مشورے لیتے اور ان کے مشوروں کو قبول فرماتے اور صرف اپنی رائے کو ترجیح نہ دیتے۔ آپ چپکے سے کان لگا کر
لوگوں کی باتیں سنتے تاکہ اپنی فوجیوں کے خیالات کو معلوم کر سکیں اور ان میں سے جو رائے اچھی ہوتی اس پر عمل پیرا ہوتی۔ اس کے علاوہ جنگ سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں شورا کی کانفرنسیں قائم کرتے۔ ایک روز آپ نے سنا ایک فوجی کہہ رہا ہے، اگر مجھ سے حبیب مشورہ لیں تو میں ان کو ایسا مشورہ دوں گا جس کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں جیت عطا کرے گا اور انشاءاللہ آسانی حاصل ہوگی۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے اس فوجی کی بات کان لگا کر سنی۔ ساتھیوں نے اس فوجی سے کہا، تم کیا مشورہ دو گے؟ اس نے کہا، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ شہ سواروں کو پہلے روانہ کریں اور پھر اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے نکلے۔ یہ شہ سوار رات ہی میں پہنچ کر دشمن پر حملہ کر دیں اور یہ اپنی فوج کے ساتھ فجر طلوع ہوتے ہی وہاں جا پہنچے۔ اس سے دشمن یہ سمجھے گا بڑی امدادی فوج مسلمانوں کے لیے پہنچ چکی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا اور پھر دشمن مرعوب ہو کر شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ فوجی کی اس بات کو سن کر حبیب رضی اللہ عنہ نے شہ سواروں کو جمع کیا اور انہیں چاندنی رات میں بارش کی حالت میں روانہ کیا۔ پھر ان کے پیچھے اپنا لشکر لے کر نکلے اور صبح سویرے دشمن کے پاس پہنچ گئے اور دشمن پر حلہ بول دیا۔ دشمن شکست خوردہ ہوا اور مسلمانوں کو بہت سا غنیمت حاصل ہوا۔ حبیب رضی اللہ عنہ صاحب فکر و تدبیر تھے، غور و فکر کر کے اندازہ لگاتے، پھر اپنے ساتھیوں سے مشورے کرتے، میدان جنگ کا جائزہ لیتے، دشمن سے متعلق مکمل معلومات حاصل کرتے اور پھر علم و بصیرت پر مبنی عسکری منصوبہ تیار کرتے۔ حبیب رضی اللہ عنہ کی جہادی کارروائیاں سوچی سمجھی اسکیم اور منصوبہ کے تحت ہوا کرتی تھی، بغیر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے، اس لیے خطرناک مارکوں میں بھی جیت آپ کے ساتھ رہی۔ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ حبیب رضی اللہ عنہ صادق الایمان حقیقی مومن تھے اور جب بھی دشمن پر حملہ آور ہوتے یا کسی قلعے کا محاصرہ کرتے، اس موقع پر یہ بابرکت کلمات کہنا آپ کو انتہائی محبوب ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حبیب رضی اللہ عنہ نادر الوجود قائد تھے، ایسا قائد ملتا نہیں۔ نادر الوجود قائد کے اوصاف اور خصوصیات آپ کے اندر جمع تھی، جیسے من جانب اللہ غیر معمولی طبیعت، اکتسابی علم، عملی تجربہ اور اللہ پر اعتماد۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی فتوحات میں ایسی خدمات پیش کی ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بلا شبہ عثمانی عہد میں اسلامی فتوحات کے عبقری قائدین میں سے ہیں۔ اس بے نظیر قائد کی وفات 47 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ سالوں کے اعتبار سے آپ کی عمر کم تھی، لیکن کارہائے نمایاں کے اعتبار سے یعنی کارناموں کے اعتبار سے زیادہ تھی۔ وقت کے اعتبار سے تھوڑی، لیکن آپ کے آثار اور نقوش صدیہ گزرنے کے بعد باوجود باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صحابی جلیل، دور اندیش منتظم، ماہر سیاست اور فتح مند قائد حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو، آمین۔ تو یہ کچھ ممتاز جرنیل تھے عثمانی خلافت کے، جس کا تذکرہ مناسب سمجھا کہ کیا جائے تاکہ امت سے اس کو حوصلہ ملے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا حصہ ہے، ایک مصحف پر امت کو جمع کرنے کا جو عظیم کارنامہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا، اس کا تذکرہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی طرح ایمان، جذبہ شوق و شہادت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔